الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة الأعراب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، اے انسانوں تمہارے پاس میں ہدایت بھیجوں گا، جب تمہیں دنیا میں بھیجوں گا پھر تمہارے لیے ہدایت بھیجوں گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، بس جس شخص نے میری ہدایت کی پیروی کی، جو میں نے راستہ بتایا دکھایا، جس نے میری ہدایت پر پیروی کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کو کوئی غم و حزن، کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا کے لحاظ سے نہ آخرت کے لحاظ سے۔ حزن کہتے ہیں اس پریشانی کو جو پہلے گزر چکی ہو تو اس کو یاد کریں تو پھر پریشانی تازہ ہو جائے، اس کو حزن کہتے ہیں۔ خوف کہتے ہیں مستقبل میں آنے والی پریشانی، جیسے ایمان والے کو آخرت کی پریشانی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، یہ خوف ہے۔ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نیک بندوں کے لیے کوئی غم خوف نہیں ہوگا۔ اور یہ قرآن مجید نے کئی مقامات پر فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کو کوئی غم و حزن نہیں ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، کفر کیا، توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لایا، ہدایت پر نہیں آئے، اسی کفر پر مر گئے، جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام میں ایک مرض سے دوسری مرض لگنے کا عقیدہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ پرہیز کرنا، احتیاطی تدابیر، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، یہ احتیاطی تدابیر ہی ہیں نا، گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا چلانا، سردی سے بچنے کے لیے موٹے کپڑے پہننا، احتیاطی تدابیر ایک الگ شک ہے۔ لیکن عقیدہ یہ رکھنا کہ فلانی بیماری سے ہمیں بیماری لگ جائے گی، لا عدویٰ، ایسا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ ولا طیرتا، بدفعلی لینا، بدشگونی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے سامنے بلی گزر گئی، جس سفر پر جا رہے ہیں نہیں جانا چاہیے، بے برکت ہوگا۔ فلانا پرندہ ہمارے ہاں آ کے آج صبح بولا ہے، یہ جب بھی بولتا ہے اچھا نہیں ہوتا،
فضول بات ہے، یہ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں؟ یہ 12 بجے کے بعد ان کو شیطان سبق پڑھاتا ہے آ کے۔ اسلام میں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فلانا پرندہ بولا نا جی، بس پریشانی ہوگی یار، یہ عقیدہ نہیں صحیح۔ نیک فالی لینا محبوب عمل ہے۔ اچھا بندہ ملا آپ کو الحمدللہ آج دن اچھا ہے، یہ جائز ہے نہیں بلکہ سنت ہے۔ آپ کو پتہ ہے صلح حدیبیہ میں مختلف لوگ آ رہے تھے، بات بن نہیں رہی تھی سن 6 ہجری میں، جو آپ کو عمرے پر روک دیا گیا تھا۔ ایک شخص آیا جس کا نام سہیل تھا۔ سہیل کا معنی ہوتا ہے سہل، آسان۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا سہیل آ رہا ہے، بات بن جائے گی، کیونکہ نام میں اس کے آسان پن ہے۔ اس لیے آپ نے کئی صحابہ کے نام تبدیل بھی کیے کہ آپ کا یہ نام صحیح نہیں ہے۔ نہیں، اچھا نام رکھنا بھی سنت ہے اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے جس شخص کے نام میں محمد ہوگا اس کو آگ نہیں جلائے گی، تو یہ نام کی برکت ہے نا۔ سمرقند میں ایک علاقہ ہے، اس میں صرف محمد نام کا جو شخص ہے، وہاں ایک قبرستان ہے، محمد نام کا جو شخص ہے صرف اس کو دفن کیا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے مقبرۃ المحمدین۔ بڑے بڑے علماء گزرے جن کا نام برہان الدین تھا، سراج الدین تھا، شمس الحق تھا، انہوں نے بڑی درخواست کی کہ ہمیں بھی یہاں دفن کیا جائے، لیکن وہاں کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہاں تو اصول یہ ہے جس کے نام کے ساتھ محمد ہوگی، جس کے نام کے ساتھ محمد ہوگا اس کو دفن کیا جائے گا۔ جس کے نام کے ساتھ محمد ہوگا اس کو یاد رکھیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کرتا ہے سہل آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ معاملہ آسان ہو جائے گا، ہو گیا پھر صلح کی شرائط وغیرہ۔ نیک فالی لینا محبوب عمل ہے، بد فالی بدشگونی اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ناجائز ہے۔ لا عدوہ ولا طیرہ، طیرہ کہتے ہیں بدفعلی بدشگونی ہے، ولا حامہ، جو بھی بتایا ہے فلانا پرندہ آواز کرتا ہے، فلانا یوں کرتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے، فوتگی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں۔ تو جہاں پرندے نے آواز نہیں کی ہے وہاں کتنی فوتگیاں ہو گئی، ایسی کیا بات ہے؟ اور آخر میں فرمایا ولا سفر، ہمارا موضوع یہ ہے، 2-3 گزارشات کرنی ہے، اللہ وقت میں برکت دے۔ جو فلسطین کے سربراہ اسماعیل ہنی شہید کر دیے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس لحاظ سے بات ہے اللہ فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ کوئی مدد کی شکل بنائے۔ اور سفر سے متعلق بات ہے، اور جو جمعے میں بات چھوڑی تھی کہ گناہ کبیرہ یا صغیرہ انسان کو دنیا میں بھی نقصان دیتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان دیتے ہیں، اور دھرنے کی حقیقت کیا ہے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے۔ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی چھوٹا چھیڑے تو کوئی سمجھ میں بھی آتی ہے، سب سے بڑے علم والے لوگ چیف جسٹس صاحب بھی ڈگمگا گئے، اپنا قانون بھی نہیں اس کے مطابق بھی عمل نہیں کیا۔ ولا سفر، سفر کے بارے میں نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ سفر کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، منحوس مہینہ سمجھتے تھے، اس میں آفتیں آسمان سے نازل ہوتی ہیں، مصائب آتے ہیں، فلاں ہوتا ہے، اور لنگڑے لولے جنات اترتے ہیں، وہ پھر گھروں میں آ کے دروازوں پر ستونوں پر ڈنڈے مارتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے ہیں، صدقہ کرو ورنہ تمہاری خیریت نہیں ہے،
یہ زمانہ جاہلیت کے عقیدے تھے. چلو زمانہ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ اسلام نہیں آیا تھا، کوئی مذہبی ان کے پاس نہیں تھا، تو وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں، اس طرح کے تخیلات، توہمات پر عمل کرتے تھے. تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ان کے پاس اسلامی تعلیمات نہیں تھیں. اسلامی تعلیمات آنے کے بعد پھر بھی بندہ ان توہمات، خرافات کا شکار رہے تو بہت بڑا گناہ گار ہے. گناہگار تو وہ بھی تھے لیکن ان کے پاس تعلیم نہیں آئی. اب تعلیم آ گئی، آپ کا فرمان آ گیا کہ ولا سفر. سفر مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ سمجھنا اس میں آفات نازل ہوتی ہیں، مصائب آتے ہیں. اور خصوصاً سفر کے پہلے 13 دن، یہ لوگوں کی باتیں کر رہا ہوں، سفر کے پہلے دن زیادہ منحوس ہوتے ہیں. ختم پڑھانا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، ورنہ آپ کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، صدقہ ہر روز کرنا چاہیے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ اس نظام کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے. کوئی مصیبتیں آسمان سے نازل نہیں ہوتی، کوئی آفتوں والا مہینہ نہیں ہے. ہر مہینہ مبارک ہے اگر اس میں آپ نے اچھے کام کیے. ہر دن شعر کیا کہتا ہے، ہر شب قدر است گر قدر بدانی. توبہ صرف لیلۃ القدر میں تو قبول نہیں ہوتی، ہر رات کو ہوتی ہے، ہر دن کو ہوتی ہے. آپ نے اس میں نیکی کی ہے تو ہر رات آپ کی لیلۃ القدر ہے. اور اگر لیلۃ القدر میں بھی گناہ کیے تو وہ لیلۃ القدر بھی آپ کے لیے لیلۃ القدر نہیں ہے. کوئی مہینہ دنیا کا منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے. انسان خود منحوس ہے، منحوسوں والے کام کرتا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، پھر اس کے اوپر گرفت آتی ہے تو پھر سمجھتا ہے وہ دن ایسا تھا، وہ فلانا ملا تھا تو وہ ایسا تھا، وہ ایسا کچھ نہیں تھا تو خود تھا. انما طائرکم عند اللہ، تمہارے پاس ہے تمہاری قسمت، تمہاری نحوست، تمہاری اچھائی، تمہاری برائی. وہ کچھ لوگ پرانے بھی پیغمبروں کو یہ کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے نحوست ہے. قرآن نے ان کا جواب دیا تمہاری وجہ سے نحوست ہے. میرے پیغمبر تو برگزیدہ ہستیاں ہیں. تو سفر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یہ غلط ہے. اللہ کا مہینہ ہے، اس میں عبادت کرو. اور طرح طرح کی باتیں اس کے اندر ہیں، اس میں بیماریاں آتی ہیں، اس میں کیڑے پڑتے ہیں پیٹ میں، وہ بولتے ہیں فلاں فلاں. جب انسان اسلامی تعلیمات سے دور ہوتا ہے پھر خرافات کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہر علاقے کی الگ خراف، ہر علاقے کی الگ بدعت، ہر علاقے کی الگ رسم. اور اگر اسلام کے مطابق ہو تو ظہر کی نماز یہاں بھی 4 فرض ہیں اور ترکی میں بھی 4 فرض ہیں، دنیا میں کہیں بھی 4 فرض ہیں. اسلام کی تعلیم ایک ہوتی ہے، عرب ہو عجم ہو، بڑا ہو ان پڑھ ہو. بدعت ہر علاقے کی الگ الگ ہوتی ہے. ترکی میں شادی پر انار توڑتے ہیں، ادھر شادی پر جناب جوان سالی آ کے دودھ پلائے. اور سالی کی بہن مل گئی، اس پر قناعت نہیں ہے، اب جوان سالی آ کے دودھ پلائے. یہ یہاں کے رسم رواج ہے. اور وہاں کے رسم رواج انار توڑو جی، جس کے دانے زیادہ ہو گئے وہ غالب آتے ہیں. فضول باتیں ہیں. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام مذہب کیوں آیا ہے؟ اللہ نے انسان کو انہی خرافات کے اوپر اگر چھوڑنا تھا تو پیغمبر علیہ السلام کیوں بھیجے، اپنا آخری حبیب کیوں بھیجا؟ ان خرافات رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے، یہی باتیں بھی ساتھ ہیں، فرمایا لا غولا، وہ فلانی چڑیل آ جائے گی اور بیابانی مخلوق آ جائے گی. فضول عقیدہ ہے، فضول عقیدہ ہے. کوئی چڑیل پڑیل نہیں، چڑیل تو خود ہے. اپنا عقیدہ ٹھیک کر، اپنے اعمال ٹھیک کر، اپنی معیشت گھر بار رہن سہن ٹھیک کر. ایک اور عقیدہ بھی ہے لا نوع، جس کو قرآن نے نفی کی. ستارہ فلانا فلانی جگہ پہنچ جائے تو بارش آتی ہے، فلانا ستارہ فلانے ستمبر میں آئے، فلانے بادشاہ کو اگلے مہینے میں پھانسی لگ جائے گی، ابھی تک تو نہیں لگی. تیرے اور تیرے ستاروں کے عقیدے کے اوپر اللہ کی مار پڑے، کیا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ فلانا فلانا ستارہ ہم نے گھمایا نا جی،
فلانے بادشاہ کا تو اگلے مہینے میں وہ چھوٹی عید کے بعد فلان ہو جائے گا، تو بڑی بھی گزر گئی، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. کیا تیرے ستارے اور کیا تیرا عقیدہ. اسلام سے بندہ دور ہو نا جی، پھر بہت راہیں ہیں جو انسان کو لا متناہی بدعات، رسوم وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے خطبہ حجۃ الوداع میں، رسوم الجاہلیت تحت قدمیہ، میں جاہلیت کی رسوم کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنے آیا تھا، روند چکا ہوں. تو پھر بھی یہ مسلمان رسوم کے اوپر چلا ہوا ہے. کبھی یہ سفر کو کیسے بناتا ہے، کبھی کوئی اور رجب کا کوئی مہینہ ہوتا ہے اس میں کنڈے کرنے پڑتے ہیں، کبھی کسی نے کون سی تاریخ بنائی ہوئی ہے، کون سی تاریخ. اسلام کو تو بابو پڑھو. اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو 10 سالہ دور سارا جہادوں میں، غزوات میں، سریات میں، پریشانیوں میں گزر گیا، اور تو جناب ہر مہینے میں کبھی کنڈوں کے حلوے، کبھی فلانے کے طریقے، کبھی فلانے کے طریقے. اسلام میں تو تعلیمات میں آؤ. یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ رسوم پر عمل کرنا اچھا نہیں. اور غالب اقبال نے کہا نا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. اسلامی تعلیمات میں آؤ. اشراق ہیں، چاشت ہیں، اوابین ہیں، صدقہ و خیرات ہے، نفل ہیں، خندہ پیشانی ہے. دیکھو نا جی، آپ گھر سے چلے وضو بنا کے قدم قدم پہ ثواب، راستے میں کوئی مل گیا السلام علیکم کہا تو ثواب، تبسم کر کے ملے تو ثواب، مسافہ کیا تو ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، مٹ گئے. تو ان اسلامی تعلیمات میں عمل کرنے میں تو جناب یاد ہی نہیں رہتا، اور رسم و رواج کے اوپر لوگوں کو عمل کرنا بڑا یاد رہتا ہے، جو جس پر گناہ ہے، اسراف بھی ہے. اور سرکار کا فرمان کیا ہے کہ جو شخص بدعت رسم کرتا ہے نا جی، وہ اسلام کی عمارت کو گراتا ہے. کیوں؟ عمارت اسلام کی مکمل ہے. آپ کو پتہ ہے وہ حدیث فرمایا کہ نبوت کی عمارت اور محل بن رہا تھا، اس میں ایک معیاری اینٹ کی کمی تھی. اس محل میں جو نبوت کا محل تیار کیا گیا، اس میں ایک معیاری اینٹ کی کمی تھی، وہ خاتم النبیین کی کمی تھی. وہ اس نبوت کی عمارت کی میں آخری اینٹ بن کر آیا ہوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ کیا کریں، کس کو روئیں؟ یہ بات بڑے بڑوں کو بھی سمجھ نہ آئی. آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ دور ہے مدینہ طیبہ کا، 260 کے لگ بھگ 57-58 حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. بس اتنے، وہ بھی نا 2 جگہوں میں، ایک بیر معونہ میں 70 اور ایک غزوہ احد میں 70. یہ 150 کے لگ بھگ یہ تعداد ہو گئی، تو باقی 100 وہ ہے. پورے 10 سالہ غزوات میں، سریات میں. اور جو منکرین ختم نبوت، جھوٹے نبیوں کے خلاف جو جہاد ہوا، اس میں ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حفاظ اور علماء صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. ختم نبوت کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے، اس کا صرف علاج یہ نہیں تھا جو کیا گیا، تھوڑا علاج یہ بھی ہے کہ ان کو اقلیت قرار دے دیا گیا، غیر مسلم قرار دیا گیا، ان کو اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، قیدیانی کافر ہے. یہ کافی نہیں تھا. سنت ابو بکر کیا ہے کہ قیدیانیوں کے خلاف، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد کا علم بلند ہو. یہ تھا کام جو نہیں ہوا، اور اس لیے ہر روز نئے انداز میں یہ اپنا سر اٹھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں گھر میں کام کر سکتے ہیں، فلان کام کر سکتے ہیں، اندر کر سکتے ہیں. کیا بات ہے جی، کیسی کیا جا سکتا ہے؟ تفسیر صغیر آپ نے پڑھا، ہر جگہ آ رہا ہے، یہ ان کی تفسیر ہے، تفسیر صغیر، اور اس کے اندر اسلام کے خلاف باتیں لکھی اور ہمارے قرآن کی تفسیر کی. کیوں ہم اپنے قرآن کی تفسیر کی تحریف کی اجازت دیں؟ گھر کے اندر ہو باہر ہو، قیدیانی کافر ہوتا ہے، اور اس کو اسلام کے خلاف کسی قسم کی سرگرمی کی کوئی اجازت نہیں ہے. اندازہ ہو گیا ہی ہوگا چیف جسٹس صاحب کو، ہر طرف سے جو آواز اٹھی، اور یہ ایسا مسئلہ ہے نا جی، نہ شیعہ، نہ بریلوی، نہ دوبندی، نہ اہل حدیث، نہ کوئی، سب کا اتفاقی مسئلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری امام ہے، خطاب خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، جو دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، اس کے ماننے والے کافر ہیں. سب کا یہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے.
اور پھر اس میں دوبارہ اس کو گھمایا پھرایا جاتا ہے اور امت کو خواہ ایک انتشار کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور مسائل تھوڑے ہیں، جو مسئلہ حل ہو چکا دوبارہ اس کو چھیڑ دیا جاتا ہے۔ بہرحال اب تو ہر طرف سے بات اٹھی وغیرہ، امید تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب بھی کوئی خصوصی توجہ فرمائیں گے، اپنی دنیا بھی بنائیں گے، اپنی آخرت بھی بنا لیں گے، یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے۔ بات ہم کر رہے ہیں سفر کی۔ سفر میں جو مختلف لوگوں کی خرافات، عقیدے، رسوم، ختم لازمی پڑھانا ہے سفر میں، صدقہ بھی کرنا ہے ختم، ٹھیک ہے ہر روز ختم پڑھائیں، قرآن کی تلاوت تو ہر روز کرنی چاہیے اور صدقہ بھی ہر روز دیں، اس طرح کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہہ رہا تھا لا نوع، ستاروں کا بھی کوئی ایسی نہیں بات، حقیقت ختم۔ پتھر بھائی ٹھیک ہے، یمنی عقیق پہننا کسی حد تک سنت ہے، سنت عادت ہے، کوئی نہیں پہنتا گنہگار نہیں ہے، اور وہ بھی ایک انگوٹھی۔ میں قربان جاؤں ملنگوں پر، 5 انگوٹھیاں ادھر 5 انگوٹھیاں ادھر، وہ ملنگوں تو ملنگ کہاں سے بن گئے؟ ادھر تو کہتے ہو ہم سرکار کے پتنگ ہیں، سرکار کے ملنگ ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک انگوٹھی پہنی، وہ بھی 3-4 ماشے کی، اور پھر لوگ بھی عبادت نہیں کر سکتے، سنت کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔ بال لمبے رکھنا تو آسان ہوتا ہے، 5 انگوٹھیاں ادھر لگا دو 5 ادھر، پہلے پتہ نہیں کیا تھا، لمبے بال کرنے کی وجہ سے 10 انگوٹھیاں پہننے کی وجہ سے لوگوں نے بھی اس کو پیر صاحب کہنا شروع کر دیا۔ وہاں لوگوں قربان طور پر تمہارے ہاں پیر کا معیار کیا ہے کہ وہ 10 انگوٹھیاں پہن لے تو پیر ہوتا ہے، بال لمبے رکھ لے تو سائیں ہوتا ہے؟ کیا بات ہے جی! معیار اللہ کے ولیوں کا معیار یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی زاویہ سنت کے خلاف نہیں ہوتا۔ ایک انگوٹھی پہننا سنت ہے، واجب نہیں ہے، کوئی نہیں پہنتا تو نہ پہنے۔ اور حقیقی یمنی عقیق ٹھیک ہے آپ سے ثابت ہے، لیکن اگلا مرحلہ غلط ہے۔ یاقوت یہ اثر کرتا ہے اور فیروزہ یہ اثر کرتا ہے، حسینی فلان یہ اثر کرتا ہے، ایسی وجود بات ہے، کیا اثر کرتا ہے؟ کوئی اسلام میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ بابو آپ انگوٹھی پہنے، چاندی کی سونے کا تو منع ہے، یمنی عقیق پہنے یا کوئی یاقوت پہن لے کوئی بات نہیں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ پتھر میری زندگی کے اندر مؤثر فی الحقیقہ ہے، غلط عقیدہ ہے، شرک ہے، ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ اور لا نوع کہ وہ فلانے ستارے ادھر چلے جائیں گے تو بارش آئے گی، اب کون سے ستارے کدھر، سارے ستارے ناران میں پہنچ گئے ہیں کہ وہاں پر بارش ہو رہی، کیا بات کرتے ہیں؟ اسلام سے دوری کی بات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے، جب چاہتا ہے وہ بارش، آپ نے بڑی مصنوعی بارشیں برسائیں، بارش آتی نہ، پھر سعودی عرب بھی تجربے کرتا رہتا ہے مصنوعی بارشوں کا، پھر ہوتا نہ پھر آکسیجن پوری، ایسی کوئی بات نہیں ہے دوستو کہ وہ ہماری گیس چھوڑ دیا۔ دبئی کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ کیا کیا گیا؟ وہ پچھلے دنوں میں بہت بارش آئی، بہت سیلاب ہوا، بہت کچھ ہوا، اور سیدھا کہو یار ہمارے اعمال بد کی سزا ہے، گرفت ہے، اللہ توبہ کی توفیق دے، آسان راستہ ہے، آسان معاملہ ہے، اور حقیقی بھی یہی ہے۔ اب کہنا کیا ہے کہ دبئی والے گیس چھوڑتے رہے، بارش نہ آئی، گیس چھوڑتے رہے، وہ اتنی گیس فضاؤں میں جمع ہو گئی کہ وہ یکدم اتنی بارش پڑی دبئی ڈوب گیا۔ یعنی پھر بھی لوگوں کو توبہ کی طرف نہیں آنے دینا، ادھر لے کے گئے۔ ہاں تو سارے لوگ تو گیس ہر روز چھوڑتے ہیں، پھر ہر شام کو بارش آنی چاہیے نا، گیس کے چھوڑنے کی بات ہے تو پھر یہ اللہ کا امر ہے، جب چاہے۔ عقیدہ قرآن کے مطابق ضروری ہے، فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ وہی جانتا ہے قیامت کب آنے والی ہے، وہی جانتا ہے بارش کب کہاں کتنی آنے والی ہے، وہی جانتا ہے کل کیا ہونے والا ہے، شکم مادر میں کیا ہے اور موت کب آئے گی۔ آج دنیا کہتی ہے الٹرا ساؤنڈ تو بتا دیتا ہے بچہ ہے بچی ہے، قرآن نے کہا ماں، یہ کلمہ عموم ہے، وہی جانتا ہے شکم مادر میں جو آنے والا ہے، نیک بخت ہے بدبخت ہے، اللہ کا ولی بنے گا یا باغی بنے گا، کتنا رازق، کتنا اس کو رزق عطا کرے گا، کتنا وہ فقیر و فاقہ میں ہوگا۔ ماں ہے،
صرف ذکر و انثیٰ کی بات نہیں، مرد و زن کی بات نہیں ہے، بچہ بچی کی پہچاننے کی بات نہیں ہے، کل حقیقت کو وہی جانتا ہے جو پیدا کیا جا رہا ہے، پیدا ہونے والا ہے، اس کی عمر کتنی ہے، صحت کیسی ہے، اس کو عزت کتنی ملے گی، مال کتنا ملے گا، کہاں رہے گا، کہاں کمائی کرے گا وغیرہ، یہ چیز ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، اپنے عقیدے کو درست کرو۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، ہاں بہتر ہوتا ہے۔ ایک عام مہینے اشہر حرم اور بہتر ہیں، مقدر مہینے اچھے مہینے ہیں، اور پھر اس میں رمضان کا مہینہ، لیلۃ القدر، شب جمعہ وغیرہ، بس ہر دن اونچا ہے۔ اگر آپ نے اچھے کام کیے تو ہر دن اونچا ہے۔ یہ جو رسم کی زیادہ تردید کی گئی ہے، مسلمان رسوم پر عمل نہ کرے، اور ہم کرتے ہیں رسوم پر عمل، سنت پر عمل ہم نہ کریں، ہماری ناک نہیں کٹتی۔ جب ہم معاشرے اور محلے میں رہ کر رسم پر عمل نہ کریں تو ہماری ناک کٹ جاتی ہے۔ وہ کیسی بدبخت ناک ہے کہ اسلام اور اللہ اور رسول کی بات نہ مانے تو یہ نہیں کٹتی، اور یہود و نصارہ اور ادھر ادھر ہنود کے رسم و رواج پر آپ عمل نہ کریں تو یہ ناک کٹ جاتی ہے، جو ابھی تک کٹی تو نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسے کٹتی ہے اور کتنی کٹ چکی ہے، ابھی تک بھی نہیں کٹی وہ رسم و رواج۔ کیوں؟ اس کی نفی کی گئی، مخالفت کی گئی، تردید کی گئی، بدعت تردید کی گئی، مخالفت کی گئی۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر وہ چیز جو عبادات کے نام سے، ہر وہ چیز جو عبادات کے نام سے اسلام میں ثابت نہیں ہے، آپ اس کو عبادت سمجھ کر اسلام میں داخل کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ اور رسول کو ناقص سمجھ رہے ہیں۔ الیاذ باللہ، ان کو سمجھ نہیں تھی اس نیکی کی جو میں نے اس نیکی کو اندر داخل کر دیا ہے۔ بدعت کی سخت وعید آئی ہے، اسلام مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کسی بندے کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اس میں کمی کرے گا تو بہت نامراد ہے، اور اضافہ کرے گا تو بھی۔ دیہات سے آنے والا ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، وہ سوال کا انداز بھی اس کا عجیب تھا۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا سوال کیا تو چادر چھنڈی، اٹھ کے جانے لگا، السلام کہا، واللہ لا ازید ھذا ولا انقص یا رسول اللہ، جو آپ نے اے پیغمبر تعلیم دی ہے، رب کی قسم میں اس میں کوئی اضافہ کوئی کمی نہیں کروں گا۔ چل پڑا اٹھ کے، ارکان اسلام سیکھے، چل پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو جنتی دیکھنا ہے وہ دیکھو جا رہا ہے، اسلام اس کا نام ہے، نہ اس میں اضافہ ہے نہ اس میں کمی ہے۔ جہاں آپ سے کمی رہ گئی آپ کی کمی ہے، وہ اسلام کی کمی نہیں ہے۔ آپ توبہ کریں، استغفار کریں، اس نیکی پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگیں، جذبہ مانگیں، ہمت مانگیں، بہادری مانگیں کہ میں معاشرے کا مقابلہ کر سکوں، مجھے اللہ اس نیکی پر توفیق عطا فرما۔ اسلام کی کمی نہیں۔ تو بات یہ ہے دوستو، اسلام میں نئی چیز داخل کرنا، نیکی سمجھنا جو اسلام میں ثابت نہیں، یہ بدعت ہوتی ہے۔ اور رسم و رواج فلانا کر رہا ہے ہم کیوں نہ کریں، یہ بھی گناہ ہے۔ فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد اہان علی حدم الاسلام، جس نے کسی بدعتی شخص کی عزت کی اور احترام کیا، خود بدعت نہیں کی، یہ سمجھیں، جس شخص نے کسی بدعتی شخص کی عزت و احترام کیا، اس احترام کرنے والے شخص نے بھی اسلام کی عمارت توڑنے میں مدد کی ہے۔ اسلام مکمل ہے، آپ اس کی عمارت توڑ رہے ہیں، اس میں اضافے کر رہے ہیں۔ صرف بدعتی کا احترام کیا، اس نے بدعت نہیں کی ہے، تب بھی اتنا گناہ ہے۔ کیوں؟ اسلام اتنا کوئی کمزور مذہب ہے کہ اس کے پاس عقیدے کی باتیں نہیں ہیں، عبادات کی باتیں نہیں ہیں، مارکیٹ کی باتیں نہیں ہیں، گھر کے رہن سہن کی تعلیمات نہیں ہیں، معاشرے اور مارکیٹ کی تعلیمات نہیں ہیں۔ آپ نے اسلام کو اتنا کمزور سمجھا ہے۔ اسلام اس پیارے مذہب کا نام ہے کہ ہر زندگی کے زاویے پر اسلام کے پاس اس کی تعلیمات موجود ہیں۔ وہ ہم بدبخت ہیں جو ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنے آپ کو مبارک نہیں بنا رہے۔ ادھر آؤ، ایک شخص کاہن، آپ خود سوچیں نا کہ کاہن کی اپنی کیا زندگی ہے،
وہ طوطے والے سرکار جو ہر شہر کے فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ صرف پنڈی کے راجہ بازار کے فٹ پاتھوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہی بات لاہور کی ہے, یہی بات کراچی کی ہے, یہی کسی بڑے شہر کے چلے جاؤ, طوطے والوں سرکار ہو, لکیریں دیکھنے والی سرکار ہو, وہ جناب دھوپ کے اوپر یا سردیوں میں اسی فٹ پاتھ پر بیٹھے ہیں جو لوگوں کی قسمت بنا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, اور بدبخت آج تک اپنی قسمت نہ بنا سکے. تو خود تو کوئی اچھا دفتر بنا لیتے, اور جناب یہ لکیر تمہاری یوں جا رہی ہے اور یوں جا رہی ہے اور یوں جا رہی ہے, تو فلانا ہو گیا, تمہاری تو شادی ہوگی نہیں. وہ بندہ کہنے لگا 2 تو میری شادیاں ہیں, تیسری نہیں ہوگی. واہ بابا جی واہ. وہ طوطا ادھر سے ادھر اٹھا لیا. اب بات سمجھنا, جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا, صرف بات پوچھی, واپس آ کر کاہن کی بات پر عمل نہیں کیا, کئی دن تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی. دوبارہ سنو, کاہن کے پاس گیا, ٹرائی کرتا ہے قسمت کی, اس نے کوئی بات بتائی, فلاں کام کرو, اس نے عمل نہیں کیا, تب بھی اس کی کئی دن کی نماز صحیح نہیں, اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ لکیروں کے فقیروں کے ابھی تک ادھر ہی پھر رہا ہے. اچھا ایک دن جیسے میں کوئی تقریر میں یوں کبھی ایسا ہاتھ ہو ہی جاتا ہے, ایک ادھر کوئی عامل بیٹھا تھا 2 نمبر, ہوتے تو اکثر 2 نمبر ہے اللہ ماشاء اللہ. وہ کہنے لگا مولوی صاحب آپ کی جناب لکیریں بڑی قسمت والی ہیں. تو میں نے کہا آپ کے بتانے کی ضرورت مجھے خود پتہ ہے. اللہ نے حافظ قرآن بنایا, عالم دین بنایا, اور چھوٹی موٹی اسلام کی خدمت بھی کر رہے ہیں, مسجد کے ماحول میں بیٹھے ہیں, نماز با جماعت تکبیر الاولیٰ ادا کر رہے ہیں, تو یہ مجھے تو خود قسمت اچھی پتہ ہے. وہ مولوی صاحب یہ جناب لکیر یوں نا, آپ مجھے کل شام کو فون کرنا نا, میں کچھ اور بھی بتاؤں گا. میں نے ساتھیوں کو بتایا یہ ایک کڑکی میں پھنسانے کا نظام ہے, اور اس نے کتنا مناسب سمجھا ہے بندہ کس کو پھنسایا جاتا ہے. ہم نے فون کر دیا, پہلے 5000 روپے اس میرے اکاؤنٹ پر اسی پیسہ کریں تو آپ کو پھر قسمت بتاتا ہوں. میں نے کہا آپ کچھ بھی نہ کریں, میں آپ کو قسمت بتاتا ہوں. آپ کی قسمت خسرت دنیا والآخرہ ہے, دنیا میں بھی تباہ ہو اور آخرت میں بھی تباہ ہو. یہ اس طرح کمزور عقیدے کو برباد کرتے ہیں. قسمت دوست آپ کے پاس ہے, آپ کی نیکی, آپ کا عمل, آپ کا تقوی و طہارت, یہ آپ کی قسمت ہے. آپ صرف اس مخلوق نہیں, چرند پرند بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے. آپ عالم بنیں, سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گی. یہ قسمت ہے نا. عالم بنے, حافظ بنے, تو صحراؤں میں رہنے والی چینٹیاں بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گی. یہ قسمت ہے نا. اچھے کام کرو, ہر روز تلاوت کرو, نورانی مخلوق آ کے آپ کے گھروں میں برکت پھیلا دے گی. ہر روز گھروں میں تلاوت کرو, یہ آپ کی قسمت ہے. تو بات سفر کے مہینے کی کر رہا ہوں جو آگے شروع ہونے والا ہے. ان خرافات سے بچنا چاہیے. ایسی کوئی حقیقت نہیں, اس میں مصیبتیں آئیں اور پہلے 13 دن بڑے مشکل ہیں, فلاں 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 ہیں. جو بد عقیدہ ہو بد اعمال ہو, بد عقیدہ ہو بد اعمال ہو, تو سارے دن اس کے خراب ہے. صرف سفر نہیں, سارے دن اس کے خراب ہے دوستو. تو بدعت سے بچنا, رسم و رواج سے بچنا, یہ کنڈے, یہ فلان, مجھے تو پتہ بھی نہیں کتنے حقائق شروع ہو گئے. میں ہمیشہ کہتا ہوں مولوی صاحبان کا ویسے ہی خیال کیا کرو, تو یہ تمہیں نئی نئی چیزیں نئی ایجاد کر دیں گے کہ آج فلانی شریف دو, آج 11ویں شریف دو, آج جناب کنڈے شریف دو, آج فلانے شریف دو. ویسے ہی خیال کرو, ان کو ہفتہ وار کوئی ہلکا کوئی مرغی کھلایا کرو. اور میرے لیے نہیں, میں ویسے ہی وہ وزن کم کر کے تھک گیا ہوں, یہ کم نہیں ہوتا. نہ میرے لیے مرغی کی ضرورت ہے نہ حلوے کی. اپنے امام صاحب کے ادھر خیال کیا کرو. اچھا جی, بات یہ کر رہا ہوں کہ شرک سے بچنا اور بدعات سے بچنا اور رسوم سے بچنا. گناہگار ہونے کے باوجود میدان حشر میں اللہ پاک ایسے بندے کی مغفرت کر دے گا. شرک نہیں کیا, رسم و رواج پر نہیں, ہاں ہم کمزور ہیں, کسی سنت پر عمل نہیں کر سک رہے. دوستو یہ قیمتی دن ہے, یہ قیمتی گھڑیاں ہیں, ان کو غیر معمولی سمجھو. ایک ایسا عالم آنے والا ہے جو نہ ختم ہونے والا عالم ہے, نہ ختم ہونے والا عالم ہے. اس کے بارے میں خیال کرو. قرآن کیا کہ, حدیث کیا کہتی ہے؟ فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. میدان حشر میں
بندہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکے گا یہاں تک کہ 5 سوالوں کا پہلے جواب دینا پڑے گا۔ ان عمرہ من این افناہ، بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں برباد کیا یا آباد کیا۔ وعن شبابہ من این ابلا، ہم نے جوانی دی تھی، بڑی ترنگ دی تھی، بڑے رگوں میں گرم گرم خون تیرا دوڑتا تھا، کنگھی مارتے وقت تو بڑے حسن پہ غرور کرتا تھا، بتا تو نے جوانی کہاں برباد کی یا آباد کی ہے؟ جوانی کا ذرا حساب دے کے جا، یہ کام تیرے کیا کرتے رہے، نگاہیں تیری کیا کرتی رہی، تیرے ہاتھ اور پاؤں کیا کرتے رہے، تیرا دل و دماغ کیا کرتا رہا، پاؤں کدھر چل کر جاتے رہے، آنکھیں کس کو دیکھتی رہی؟ اے نوجوان بتا اپنی جوانی کہاں خرچ کی ہے، اچھائیوں میں یا برائیوں میں؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، اپنے مال کے بارے میں بتا، کہاں سے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے؟ جھوٹ بول بول کر اموال کا ڈھیر لگاتا رہا، طرح طرح کے کرپشن کرتا رہا، غریبوں کے مال کو لوٹتا رہا، ذخیرہ اندوزی کر کے چیزوں کو مہنگا بیچنے والے بدبختو، اپنے پیٹ اور قبروں میں بڑے بڑے اژدہا پالنے والے نامرادو، تم نے یہ مال نہیں کمایا، یہ سانپ کمائے، تم نے یہ مال و دولت کے ڈھیر نہیں لگائے، یہ کالے بچھوؤں کے ڈھیر لگائے ہیں۔ قرآن تو دستک دیتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، او انسان سوچ جو جس کو گن گن کر رکھتا تھا کیسے کمایا ہے، آج حساب دے کر جا۔ وَمِنْ أَيْنَ أَنْفَقَ، وَمِنْ أَيْنَ أَنْفَقَ، پہلے بتا کمایا کیسے ہے، پھر بتا خرچ کیسے کیا، نیک راہوں میں، اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے عزیز و اقارب پر، اور غریب رشتہ داروں پر، اور نیکی کے کاموں میں مال خرچ کیا تو مبارک ہو، لیکن تو ٹکٹ لیتا رہا ایسی کھیلوں کے جہاں اپنی نمازیں ضائع کرتا رہا، تو ٹکٹ لیتا رہا ایسی رنڈیوں کے رقص خانے میں جا کر رقص دیکھنے کے لیے، تو ذرا آنا حساب دے، یہ مال کیسے کمایا، او بدبخت کہاں خرچ کرتا رہا، میری ناراضگی، میرے محبوب کے ناراضگی والے اموروں میں خرچ کرتا رہا، تو اب جاتا کہاں ہے؟ وَعَنْ عِلْمِهِ، اور 5ویں چیز ہے دوستو، علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ بِهِ، تجھے پتہ تھا جھوٹ بولنا گناہ ہے، تجھے پتہ تھا ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، تجھے پتہ تھا شراب پینا گناہ ہے، تجھے پتہ تھا غیبت کرنا گناہ ہے، تہمت لگانا گناہ ہے، تجھے پتہ تھا دوسرے کا مال کھانا گناہ ہے، تجھے پتہ تھا نماز نہ پڑھنا گناہ، روزہ نہ رکھنا گناہ، یہ سارا علم تیرے پاس تھا، تو نے اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ 5 چیزیں ہیں دوستو کہ جن کے بارے میں میدان حشر میں اٹھ نہیں سکے گا، حساب و کتاب پہلے دینا ہوگا۔ اور ہم نے گزشتہ جمعے پر بات چھوڑی تھی کہ گناہ جو ہیں چھوٹے ہیں یا بڑے، چھوٹے اور بڑے گناہ کی تفسیر اہل تصوف نے بڑی پیاری کی ہے، صوفیاء نے، جانتے ہو صوفیاء کو؟ یہ بھی ایک سلسلہ ہے، اور جن کو سمجھ نہ آئے وہ صوفیاء کا انکار کر دیتے ہیں، یہ آسان طریقہ ہے، جو حدیث اپنے خلاف آ رہی ہو نا جی، وہ موضوع ہے، اس کا راوی ٹھیک نہیں ہے، جو دل کو اچھی لگ رہی ہے یہ صحیح ہے، یہ آج کل کے مسلمان کا شیوا ہے۔ اور ادھر 2 نمبر قسم کے سکالر اٹھے، ان کی ساری تبلیغ کا خلاصہ بتاؤں، یا بزرگان دین کے اوپر اعتراضات کرنے کہ باب فرید نے یہ کیا تھا، فلانے نے یہ کیا تھا رحمہ اللہ تعالیٰ، یا حضرات صحابہ ازواج مطہرات پر تنقید کرنی، یہ سارے 2 نمبر سکالروں کی تبلیغ کا خلاصہ ہے۔ اور یار اولیاء اللہ معصوم نہیں ہوتے،
ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ معاف کرا کے گئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کہی، پیغمبر ہے۔ فرعون کو جب تبلیغ کی نا جی، تو فرعون نے کہا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں بت پرستی گناہ ہے، اور اسی طرح کوئی مر جائے گا تو جہنم میں جائے گا۔ فما بال القرون الاولیٰ، پہلے جو اتنے لوگ دنیا سے چلے جا چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس نے سمجھا تھا نا فرعون نے کہ موسیٰ علیہ السلام کہے گا وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی فلان ہے، وہ بھی فلان ہے۔ وہ آج کل کا وہ فرقہ پرست مولوی تھوڑا تھا، وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ انہوں نے کہا فرعون جی جو دنیا سے چلے گئے وہ جانے، ان کا رب جانے، ہم آج کی بات کر رہے ہیں کہ توحید پر نجات ہے، شرک پر انسان ناکام ہوتا ہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات بھی قرآن نے بات کی نا، فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، گزر گئے جو لوگ، ان نے جو نیکیاں کی ہیں انہیں فائدہ دیں گی، جو انہوں نے گناہ کیے توبہ کے بغیر چلے گئے انہیں نقصان ہوگا۔ عالم نہ ہو بندہ، کسی نیک مفسر قرآن شیخ الحدیث کے سامنے زان ہوئے تلمذ نہ بچھایا ہو تو 2 نمبر سے کالر اسلام کا بنتا ہے۔ ساری اسلام کی تبلیغ کا ان بدبختوں کا محور یہ ہے فلانا اللہ کا ولی غلط، فلانا ولی غلط، فلانا ولی غلط، اس نے یہ غلطی کی، اس نے یہ غلطی کی۔ سنو بلو ایریا والوں، کوئی اللہ کا ولی معصوم نہیں ہوتا، اس سے گناہ ہو سکتا ہے اور اس نے ہو سکتا ہے معافیاں کرا لی ہوں، ہم سے پھر بھی اللہ کے ولی بہت اونچے ہیں، ان کی اچھی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ رہی صحابہ کی بات، آل بیت کی بات، ازواج مطہرات کی بات، ان مبارک لوگوں کی بات جن کی مبارک نگاہوں نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ان کے بارے میں ہرگز کچھ تنقید کی بات نہ کرنا۔ یہ 2 نمبر جو سکالر ہیں ان کو امیر معاویہ غلط نظر آتا ہے، فلانا غلط نظر آتا ہے، پڑی جب اپنے گریباں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کو قابل تنقید نظر آئے اور اپنے سیاکاریوں پر، اپنی بدعقیدی پر، اسلاف کی گستاخی والی غلطیوں پر نظر نہیں پڑی۔ یہ جناب ان کا نظریہ ہے تبلیغ کا، اللہ کے ولی فلاں ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے۔ او بھائی بابا، اولیاء اللہ کو کوئی معصوم نہیں کہتا، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نیکیاں غالب ہوتی ہیں، کبھی غلطی بھی ان سے ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ وہ گناہوں کی معافی کر کے دنیا سے جا چکے ہوں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت۔ اور حضرت امیر معاویہ یا کوئی صحابی ہو، ان سے غلطیاں ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم ان سے پوچھیں کہ ہم جناب درو غلط ہوئی ہیں، ہمیں حساب و کتاب آخرت کا ہمارے ذمہ ہو گیا ہے، نہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور پچھلے قرآن کی آیت میں بتا چکا ہوں، اللہ نے فرمایا انہوں نے ان سے غلطی کی لیکن ہم نے عفا اللہ، ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ آپ معاف نہیں کرتے ہو، آپ کس چیز کے کہاں سے کوئی ایس ڈی او لگ گئے ہو، کیا چیز لگ گئے ہو، اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں ایسے لوگ جو علماء، جو لوگ اسلام کی علماء کی بدنامی کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اور اونچے لوگ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کی، ان کا کیا بگاڑنا ہے، اپنی دنیا آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ تو بات کر رہا تھا دوستو، گناہ انسان کو دنیا میں بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت، اور پہلے بھی لوگوں پر عذاب آئے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ دیکھو نوح علیہ السلام نے اتنی بڑی تبلیغ کی اور 900 سال، 950 سال، اور لوگ مذاق بھی بناتے ہیں۔ آپ کی لوگ مذاق نہیں بناتے ہیں، ہماری تو بناتے ہیں، پگڑی لگا کے اس طرح جبہ پہن کے جاؤ، لوگ مذاق، مسلمان، بس فرق یہ اس زمانے میں مسلمانوں کی لوگ مذاق بناتے تھے، وہ کافر تھے۔ آج ہمارے مذاق بناتے ہیں، ہے مسلمان واللہ، وہ کچھ نہ آتا ہو تو الگ بات ہے۔ نوح علیہ السلام کی مذاق بنا رہے ہیں، توحید پر نہیں عمل کر رہے، بت پرستی ہو رہی ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر بھی تو انسان ہے نا، فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب، یہ میرے باغی ہیں، تیرے باغی ہیں، ایک میر یہ زمین پہ نہ رہے۔ قال رب دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔
دن رات میں ان کو دعوت اللہ دیتا رہا، یہ قریب آنے کے بجائے دور بھاگتے رہے، میرے رب کیا کروں؟ قوم عاد پر عذاب آیا ان کے اعمال بد کی وجہ سے، عقیدہ بد کی وجہ سے، قوم شعیب پر، قوم لوط پر وغیرہ وغیرہ عذاب آیا، توبہ نہیں کی۔ قوم یونس نے توبہ کی، اللہ نے فخریہ انداز میں بیان کیا، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کیوں نہیں ایسی کوئی قوم یونس کی طرح اور بھی ہوئی جو ہم سے گناہوں کی معافی چاہتی تو ہم انہیں اپنی رحمت میں لے لیتے۔ یہ مبارک گھڑیاں ہیں دوستو، مبارک دن ہے، ہر سال قیمتی ہے، ہر عاشرہ قیمتی ہے، اس میں توبہ اور استغفار کی توفیق مل جائے تو اللہ کا رزق مقبول بننا، مرضیات پر چلنے والا بندہ بن جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا بلغ العبد 40 سنة خفف اللہ حسابه، فإذا بلغ العبد 50 سنة لين الله حسابه، فإذا بلغ العبد 60 سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه، وإذا بلغ العبد 70 سنة أحبه أهل السماء والأرض، وإذا بلغ العبد 80 سنة أثبتت حسناته ومحيت سيئاته، وإذا بلغ العبد 90 سنة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفع بين أهل بيته وأسير الله تعالى في الأرض۔ کنز العلوم۔ جب بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے، جو اکثر نظر آ رہے ہیں، اللہ پاک اس کے بارے میں حساب کا معاملہ آسان کر دیتا ہے، جبکہ وہ رجوع اللہ والا ہو، استغفار کرنے والا ہو۔ جب بندے کی عمر 50 سال ہو جاتی ہے تو رب کی طرف سے نرمیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اب بیٹے بھی مددگار بن جاتے ہیں، اور جب بندے کی عمر 60 سال ہو جائے تو اللہ پاک اس کو اپنے فضل سے اپنی طرف رجوع کی توفیق بخش دیتا ہے کہ تیرے پیغمبر کی عمر اتنی، اب تیری بھی ہو گئی ہے، میری طرف رجوع کرنے والا بن جا۔ جب بندے کی عمر 70 سال ہو جاتی ہے اور نیک بندہ ہے، اللہ پاک آسمانی مخلوق اور زمینی مخلوق کو یہ آرڈر کر دیتے ہیں، یہ میرا بندہ دنیا میں چل پھر رہا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ جب بندے کی عمر 80 سال ہو جائے، حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، کرامن کاتبین کو، اس کی نیکیاں لکھی آؤ، اس کی نیکیاں لکھتے جاؤ، اس کے گناہ نہ لکھنا، یہ معصوم ہو چکا ہے۔ جب بندے کی عمر 90 سال ہو جائے، اعلان ہو جاتا ہے آسمان و زمین کی فضاؤں میں کہ یہ میرا بندہ میرا اسیر ہے دنیا میں کے لیے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تاخر۔ 90 سال تھے اس بوڑھے کے، ہم نے ماضی والے بھی موجودہ سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ اللہ کا سفید بالوں والا بندہ اتنا مقرب ہوتا ہے، اپنی مغفرت کرانے کے ساتھ اپنے اہل بیت کی بھی مغفرت کرا لیتا ہے۔ بوڑھوں کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی باتوں سے ناراض نہ ہو، بار بار گفتگو کرنے سے بچڑ نہ چڑھاؤ، تیوڑیاں نہ چڑھاؤ، کندھا پیشانی سے پیش آؤ۔ وہ بوڑھا اپنی تو مغفرت کرا چکا ہے، 90 سال کی عمر میں تم اس کو اگر اچھے پیش آ جاؤ گے، تمہاری مغفرت بھی وہ کرا دے گا، اور اس کی دعاؤں کی برکت سے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی۔ میرا کہنا اور سننا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا